حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ، وہ جوانی جس پر کربلا رو پڑی۔ کربلا کا میدان سورج اپنے عروج پر تھا، ریت جل رہی تھی، ہوا بھی جیسے رک گئی تھی، لیکن اس خاموشی کے پیچھے ایک ایسا درد چھپا تھا جو قیامت تک انسانوں کے دلوں کو ہلاتا رہے گا۔ تعارف علی اکبر رضی اللہ عنہ۔ اسی میدان میں ایک نوجوان کھڑا تھا جس کے چہرے پر نور تھا، جس کی آنکھوں میں حیا تھی اور جس کے لہجے میں سکون تھا۔ وہ کوئی عام نوجوان نہیں تھا، وہ تھا حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ، امام حسین کا بیٹا، اور وہ شخصیت جو شکل، سیرت اور آواز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتا تھا۔ خیموں کا ماحول، خیموں میں بچے پیاسے تھے، عورتیں غمگین تھیں اور ہر طرف ایک بے چینی تھی۔ پانی بند ہو چکا تھا۔ علی اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ سب دیکھا اور ان کا دل بھر آیا۔ اجازت کا لمحہ وہ اپنے والد کے پاس آئے اور کہا، بابا جان مجھے اجازت دیں، باپ کا امتحان۔ یہ سن کر امام حسین کی آنکھیں بھر آئیں۔ یہ صرف ایک سپاہی نہیں تھا، یہ ان کا جوان بیٹا تھا۔ آسمان کی طرف نظر، روایات میں آتا ہے کہ امام حسین نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے اللہ گواہ رہنا۔ میدان میں داخل، علی اکبر رضی اللہ میدان میں اترے اور دشمن کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ بہادری کا عالم، ان کی بہادری دیکھ کر دشمن بھی حیران رہ گئے۔ پیاس کا درد بڑھتا گیا، لیکن پیاس بڑھتی جا رہی تھی۔ واپسی۔ کربلا کا میدان، ریت جل رہی تھی، ہوا بھی گرم تھی، اور خیموں میں ایک ایسی خاموشی تھی جو چیخوں سے بھی زیادہ بلند تھی۔ معصومیت کا منظر۔ اسی خیمے میں ایک ننھا سا بچہ بھی تھا، علی اصغر ابن حسین، صرف 6 ماہ کا۔ نہ وہ جنگ جانتا تھا، نہ سیاست، وہ تو بس پیاس جانتا تھا۔ پیاس کی شدت۔ کئی دن گزر چکے تھے، پانی بند تھا، خیموں میں بچے روتے تھے، اور ان روتی ہوئی آوازوں میں ایک کمزور سی آواز بھی تھی، باپ کا دل۔ امام حسین نے اپنے بیٹے کو دیکھا، ہونٹ خشک تھے، سانسیں ہلکی تھیں۔ فیصلہ۔ پھر ایک لمحہ آیا جب ایک باپ نے فیصلہ کیا، میدان کی طرف جانا۔ امام حسین نے اپنے ننھی بیٹی کو اٹھایا اور میدان کی طرف بڑھے۔ دل ہلا دینے والا منظر۔ وہ دشمن کے سامنے کھڑے ہوئے اور کہا، درخواست، اگر مجھ سے دشمنی ہے تو اس بچے کو پانی دے دو۔ خاموشی۔ ایک لمحے کے لیے سب کچھ رک گیا۔ انسانیت کا امتحان۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں انسانیت کا امتحان تھا، ظلم کی انتہا۔ لیکن جو ہوا وہ تاریخ کا سب سے دردناک لمحہ تھا۔ تیر کا چلنا۔ اچانک کربلا کا میدان اب خاموش تھا۔ ریت پر خون کے نشان تھے، اور ہوا میں ایک عجیب سا درد باقی تھا۔ خیموں کی حالت۔ خیموں میں اب کوئی شور نہیں تھا، نہ بچوں کی ہنسی، نہ کسی کی آواز۔ خواتین اور بچے، صرف چند عورتیں اور بچے باقی تھیں۔ زینب رضی اللہ عنہا کا کردار۔ ان سب کے درمیان ایک ہستی کھڑی تھی، زینب بنت علی، غم میں ڈوبی ہوئی لیکن مضبوط، صبر کی مثال۔ انہوں نے سب کچھ دیکھا تھا، بھائی کی شہادت، بھتیجوں کی قربانی، اور
اس معصوم بچے کا دردناک منظر، لیکن پھر بھی وہ نہیں ٹوٹی۔ قیدی بنانا۔ کربلا کے بعد ان سب کو قیدی بنا لیا گیا۔ سفر شروع، اور پھر ایک لمبا سفر شروع ہوا، کربلا سے کوفہ، پھر شام کی طرف۔ راستے کے مناظر، راستے میں لوگ دیکھتے تھے، کچھ روتے تھے، کچھ خاموش رہتے تھے۔ لوگوں کا جاگنا، آہستہ آہستہ لوگوں کو احساس ہونے لگا درباری یزید۔ پھر وہ وقت آیا جب انہیں دربار میں پیش کیا گیا۔ زینب رضی اللہ عنہا کی